رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور بات بھی ہے, یہاں لوگ ہمارے کہتے ہیں او جی ہوتے گل ٹھیک ہے پیار, لیکن سوچ سمجھ کے چلیں گے, دیکھیں گے, غور کریں گے. پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, کورے ورک کتاب نہیں ہوندے. بولیا یاری سوچ کے لائی پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. جہاں حساب کتاب آتا ہے وہاں یارانہ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے. کورے ورک کدے کتاب تے پتھر دل گلاب تو پہلا ہی سوچ کے لائی. بولیا یاری سوچ کے لائی, اس لیے کہ یارہ نال حساب نہیں ہوندے. یارہ نال حساب کتے حساب ہوندا تے یارانہ رہندا ہی نہیں, ہوگے بھی تے نہیں رہندا الا ماشاءاللہ. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بات ٹھیک ہے جی, خالی محبت بھی فائدہ دیتی ہے اللہ والوں کی. بندہ بات نہ مانے, ہاں بھائی محبت سچی کرے, عمل میں سستی بھی ہو جائے تو پھر بھی محبت فائدہ دیتی ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ میں آپ کو بد عملی پہ, ہمارے ہاں تو درس ہی عمل کا دیا جاتا ہے. عمل کرنا ضروری ہے, عمل سے ہی انسان کی شناخت ہوتی ہے. لیکن نا کسی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتاتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے. ادائیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. محبت سے عمل سے ہی آشکار ہوتی ہے, لیکن خالی محبت بھی نقصان کا باعث, اس میں بھی نفع ہے. یہ مجھے بتائیں, وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس نے نمازیں پڑھی تھی ان کے ساتھ مل کے؟ جی روزے رکھے ہوں گے, جہاد کیا ہوگا, ان کے ساتھ مل کے تورات زبور انجیل کو پڑھا ہوگا. کیا کیا تھا؟ تو میاں صاحب نے سچ کہا نا, جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے, او مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. اس نے کیا ہے؟ اس نے وفاداری تو کی ہے, مل کے عمل نہیں کر سکا. وفاداری کی ہے, پیار کیا ہے اللہ والوں سے. اللہ والوں سے تو کتا پیار کرے تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. اللہ جنت دیتا ہے, پیار کرے کتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے مسلمان کو, صاحب ایمان کو, انسان کو, تو بتلائیے کتنا نفع ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کہتے میں نے عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں نے کہا یا رسول اللہ, اگر کوئی کسی سے پیار کرے اور اس جیسے عمل نہ کر سکے تو اسے بھی کچھ ملے گا؟ کوشش کرے لیکن عمل اس طرح کے کر کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا المرء مع من احبا, جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا. فرماتے ہیں میں نے فوراً دوسرا سوال کیا, میں نے کہا حضور اگر دور دور ہو؟ تو نبی کریم نے فرمایا ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو, پیار اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا داخل فرمائے گا. کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ نبی پاک کے لفظ بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے, میں جھٹ سے بول پڑا. بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو کئی بے ادبی نہ ہو جاتی. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جملے بھی پورے ادا نہ ہوئے, میں بولا, میں نے کہا حضور مجھے حضرت عمر سے بڑا پیار ہے, حضرت ابو بکر سے بڑا پیار ہے, اور یا رسول اللہ میں قربان جاؤں مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, حضور آپ کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں, تو یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں میرے حبیب نے فرمایا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے, تو میرے ابو بکر اور عمر کے ساتھ جوڑ کے جنت کے اندر جائے گا. اس لیے کہ تو پیار کرتا ہے. محبت اللہ والوں کی رائے گا. چلے اس دور میں تو آپ کو میرے جیسے ناکام پیر ملتے ہیں. داتا علی اجویری تو کامیاب تھے نا, تو داتا صاحب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کشف المحجوب پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کامیاب شیخ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت غوث اعظم کی الفتح الربانی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ خواجہ بہاؤالحق نقشبند بخاری, حضرت مجدد الفسانی, حضرت جناب شیخ شہاب الدین سہروردی اور اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی علیہم الرحمہ اپنے بزرگوں کے حوال پڑھیں, ان سے پیار کریں, وقت نکال کے جائیں, کبھی کبھی ٹائم نکالیں, ان کے مزاروں پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں, مزار کے اوپر جائیں اور وہاں جا کے اللہ کا ذکر کریں, ان لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان کی تو قبریں بھی رب رب کراتی ہیں, ان کے مزار بھی رب رب کراتے ہیں. 24 گھنٹے پورے لاہور میں کہیں اور نہیں قرآن پڑھا جاتا, لیکن سید علی بن عثمان حجویری کے مزار پہ پڑھا جاتا ہے, وہاں 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے.
اللہ والوں کی صحبت میں، دنیا داری کی صحبت میں بیٹھو گے تو دنیا دار بنو گے، ڈاکوؤں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ڈاکو بنو گے، راہزنوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو راہزن بنو گے، برے نظریات والے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو برے بنو گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے قبر یاد رہے گی، قیامت یاد رہے گی، آخرت یاد رہے گی، تقوی کا نور ملے گا، عبادت کا سرور ملے گا۔ اپنی صحبت کو ٹھیک کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں جن کے پاس بیٹھتے ہیں تو دین سے دوری حاصل ہوتی ہے، نمازیں چھوٹتی ہیں، غیبتیں چغلیاں ہوتی ہیں، قطعاً ترک کر دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا جب بھی دعوت کر کسی متقی پرہیزگار کی کر، ولا تصاحب الا مؤمنا، اور جب تو جا کے کسی کے پاس خود جب بلائے تو متقی پرہیزگار کو بلانا، اور جب تو کسی کے پاس جا کے بیٹھے تو کسی کامل مومن کے پاس جا کے بیٹھنا۔ فرمایا بلانا بھی تو متقی کو، جانا بھی تو کامل ایمان والے کے پاس۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، آخر دعوا